ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ والنجم اذا ہوا، تارے کی قسم جب وہ اترے۔ تفسیر صراط الجنان۔ والنجم، تارے کی قسم۔ اس آیت میں نجم سے کیا مراد ہے، اس بارے میں مفسرین کے بہت سے قول ہیں اور ان اقوال کے اعتبار سے آیت کے معنی بھی مختلف ہیں۔ پہلا قول، اس سے مراد ثریا ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ ثریا تارے کی قسم جب وہ فجر کے وقت غروب ہو۔ یاد رہے کہ اگرچہ ثریا کئی تارے ہیں لیکن ان پر نجم کا اطلاق عرب والوں کی عادت ہے۔ دوسرا قول، نجم سے نجوم کی جنس یعنی تمام تارے مراد ہیں۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ آسمان کے تمام تاروں کی قسم جب وہ غروب ہوں۔ تیسرا قول، اس سے وہ نباتات مراد ہیں جو تنا نہیں رکھتی بلکہ زمین پر پھیلتی ہیں۔ اس صورت میں اس آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ زمین پر پھیلے ہوئے بیل بوٹوں کی قسم جب وہ جنبش کریں۔ چوتھا قول، نجم سے مراد قرآن پاک ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ قرآن کی قسم جب وہ رفتہ رفتہ نازل ہو۔ پانچواں قول، نجم سے مراد تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ اس پیارے چمکتے تارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قسم جب وہ معراج کی رات آسمانوں سے اترے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب نہ بہکے اور نہ ٹیڑھا راستہ چلے۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت میں صاحب سے مراد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے اور نہ بہکنے کے معنی یہ ہیں کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی حق اور ہدایت کے راستے سے عدول نہیں کیا اور ہمیشہ اپنے رب عز و جل کی توحید پر اور عبادت کرنے میں رہے۔ آپ کے دامن عصمت پر کبھی کسی مکروہ کام کی گرد نہ آئی، اور ٹیڑھا راستہ نہ چلنے سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ رشد و ہدایت کی اعلیٰ منزل پر فائز رہے۔ فاسد عقائد کا شائبہ بھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی تک نہ پہنچ سکا۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام اقدس کے ساتھ صاحب ملانے کا شرعی حکم۔ یہاں ایک شرعی مسئلہ یاد رہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اطلاق صاحب خود قرآن عظیم میں وارد، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، مگر نام اقدس کے ساتھ اس طور پر لفظ صاحب کا ملانا جیسے محمد صاحب کہنا، یہ آریوں اور پادریوں کا شعار ہے۔ وہ اسے معروف تعظیم میں لاتے ہیں جو زید و عمر کے لیے رائج ہے کہ شیخ صاحب، مرزا صاحب، پادری صاحب، پنڈت صاحب، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں یوں کہا جائے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے صاحب ہیں، آقا ہیں، مالک ہیں، مولا ہیں۔ وما ينفق عن الهوى، اور وہ کوئی بات خواہش سے نہیں کہتے۔ ان هو الا وحی یوحی، وہ وحی ہی ہوتی ہے جو انہیں کی جاتی ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار کہتے تھے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں بلکہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ اس کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کلام تمہارے پاس لے کر آئے ہیں، اس کی کوئی بات وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ اس قرآن کی ہر بات میں وحی ہی ہوتی ہے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے کی جاتی ہے۔ علمہ شدید القویٰ ذو مرہ فاستویٰ، انہیں سخت قوتوں والے طاقت والے نے سکھایا پھر اس نے قصد فرمایا۔ تفسیر صراط الجنان۔ یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف وحی فرمائی وہ انہیں سخت قوتوں والے طاقت والے نے سکھایا۔ بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ سخت قوتوں والے طاقتور سے
مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے، اور سکھانے سے مراد اللہ تعالیٰ کی تعلیم سکھانا، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحی کو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب مبارک تک پہنچانا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی شدت اور قوت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کو زمین کی جڑ سے اکھاڑ کر اپنے پروں پر رکھ لیا اور آسمان کی طرف اتنا بلند کر دیا کہ ان لوگوں کے مرغوں کی بانگ اور کتوں کے بھونکنے کی آواز فرشتوں نے سنی، پھر ان بستیوں کو پلٹ کر پھینک دیا۔ ان کی طاقت کا یہ حال تھا کہ ارض مقدسہ کی گھاٹی میں ابلیس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کلام کرتے دیکھا تو انہوں نے اپنے پر سے پھونک مار کر ابلیس کو ہند کی سرزمین کے دور دراز پہاڑ پر پھینک دیا۔ ان کی شدت کی یہ کیفیت تھی کہ قوم ثمود اپنی کثیر تعداد اور بھرپور قوت کا مالک ہونے کے باوجود حضرت جبریل علیہ السلام کی ایک ہی چیخ سے ہلاک ہو گئی۔ ان کی طاقت کا یہ حال تھا کہ پلک جھپکنے میں آسمان سے زمین پر نازل ہوتے اور انبیاء کرام علیہ السلام تک وحی پہنچا کر دوبارہ آسمان پر پہنچ جاتے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شدید القوا سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، اور اس نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے اپنی ذات کو اس وصف کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کسی واسطے کے بغیر تعلیم فرمائی۔ فاستویٰ، پھر اس نے قصد فرمایا۔ عام مفسرین نے فاستویٰ کا فعل بھی حضرت جبریل علیہ السلام کو قرار دیا ہے، اور اس کے یہ معنی مراد لیے ہیں کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام اپنی اصلی صورت پر قائم ہوئے، اور اصلی صورت پر قائم ہونے کا سبب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل کو ان کی اصلی صورت میں ملاحظہ فرمانے کی خواہش ظاہر فرمائی، تو حضرت جبریل علیہ السلام مشرق کی جانب میں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نمودار ہوئے، اور ان کے وجود سے مشرق سے مغرب تک کا علاقہ بھر گیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی انسان نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں نہیں دیکھا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھنا تو صحیح ہے اور حدیث سے ثابت ہے، لیکن یہ حدیث میں نہیں کہ اس آیت میں حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھنا مراد ہے، بلکہ ظاہری طور پر تفسیر یہ ہے کہ فاستویٰ سے مراد سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بلند جگہ اور اعلیٰ مقام میں استوا فرمانا ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے افق اعلیٰ یعنی آسمانوں کے اوپر استوا فرمایا، اور حضرت جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر رک گئے، اس سے آگے نہ بڑھ سکے، اور عرض کی کہ اگر میں ذرا بھی آگے بڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات مجھے جلا ڈالیں گی۔ پھر حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے اور عرش کے اوپر سے بھی گزر گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ اس آیت میں استوا فرمانے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ترجمے سے بھی اسی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہاں استوا کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اس حال میں کہ وہ آسمان کے سب سے بلند کنارے پر تھے۔ تفسیر صراط الجنان، یہاں بھی عام مفسرین اسی طرف گئے ہیں کہ یہ حال حضرت جبریل امین علیہ السلام کا ہے، لیکن امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ حال تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ آپ افق اعلیٰ یعنی آسمانوں کے اوپر تھے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جس طرح کہنے والا کہتا ہے کہ میں نے چھت پر چاند دیکھا یا پہاڑ پر چاند دیکھا، تو اس بات کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ چاند چھت پر یا پہاڑ پر تھا، بلکہ یہی معنی ہوتے ہیں کہ دیکھنے والا چھت یا پہاڑ پر تھا۔ اسی طرح یہاں بھی مراد یہ ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کے اوپر پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی تجلی آپ کی طرف متوجہ ہوئی۔ ثم دنا فتدلی، پھر وہ جلوہ قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا۔ تفسیر صراط الجنان، ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا،
کون کس کے قریب ہوا اس کے بارے میں مفسرین کے کئی قول ہیں۔ نمبر 1، اس سے حضرت جبریل علیہ السلام کا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ہونا مراد ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصلی صورت دکھا دینے کے بعد حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں حاضر ہوئے، پھر اور زیادہ قریب ہوئے۔ نمبر 2، اس سے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے قرب سے مشرف ہونا مراد ہے، اور آیت میں قریب ہونے سے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اوپر چڑھنا اور ملاقات کرنا مراد ہے، اور اتر آنے سے نازل ہونا، لوٹ آنا مراد ہے۔ اس قول کے مطابق آیت کا حاصل معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے قرب میں باریاب ہوئے، پھر وصال کی نعمتوں سے فیضیاب ہو کر مخلوق کی طرف متوجہ ہوئے۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قرب کی نعمت سے نوازا۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے لطف و رحمت کے ساتھ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ہوا اور اس قرب میں زیادتی فرمائی۔ یہ تیسرا قول صحیح تر ہے کہ اس کی تائید صحیح بخاری کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے، جس میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جبار رب العزت قریب ہوا۔ نمبر 4، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ ربوبیت میں مقرب ہو کر سجدہ طاعت ادا کیا۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تو 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ تفسیر صراط الجنان، اس آیت میں مذکور لفظ قوسین کا ایک معنی یہ ہے 2 ہاتھ یعنی 2 شرعی گز، اور ایک معنی ہے 2 کمانیں۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ حضرت جبریل اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اتنا قرب ہوا کہ 2 ہاتھ یا 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جلوے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اتنی نزدیکی ہوئی کہ 2 ہاتھ یا 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ فاصلے کی یہ مقدار بتانے میں انتہائی قرب کی طرف اشارہ ہے کہ قرب اپنے کمال کو پہنچا، اور با ادب احباب میں جو نزدیکی تصور کی جا سکتی ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچی۔ مزید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس قدر قربت سے معلوم ہوا کہ جو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے، اور جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے مردود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بھی مردود ہے۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی۔ تفسیر صراط الجنان، بعض مفسرین نے اس آیت کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف وہ وحی فرمائی جو حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائی، اور اکثر مفسرین کے نزدیک اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی۔ یہاں جو وحی فرمائی گئی اس کی عظمت و شان کی وجہ سے یہ بیان نہیں کیا گیا کہ وہ وحی کیا تھی۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو وحی فرمائی، یہ وحی بے واسطہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوئی واسطہ نہ تھا، اور یہ خدا اور رسول کے درمیان یہ اسرار ہیں جن پر ان کے سوا کسی کو اطلاع نہیں۔ بقولی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس راز کو تمام مخلوق سے مخفی رکھا اور یہ نہ بیان فرمایا کہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیا وحی فرمائی، اور محب و محبوب کے درمیان ایسے راز ہوتے ہیں جن کو ان کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس رات میں جو آپ کو وحی فرمائی گئی وہ کئی قسم کے علوم تھے،
ان میں سے چند علوم یہ ہیں۔ نمبر 1، شرعی مسائل اور احکام کا علم جن کی سب کو تبلیغ کی جاتی ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے ذرائع جو خواص کو بتائے جاتے ہیں۔ نمبر 3، علوم ذوقیہ کے حقائق اور نتائج جو صرف اخص الخواص کو تلقین کیے جاتے ہیں۔ نمبر 4، اور ان علوم کی ایک قسم و اسرار ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، کوئی انہیں برداشت نہیں کر سکتا۔ ما کذب الفؤاد ما رآ، دل نے اسے جھوٹ نہ کہا جو آنکھ نے دیکھا۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک نے اس کی تصدیق کی جو چشم مبارک نے دیکھا۔ مراد یہ ہے کہ آنکھ سے دیکھا، دل سے پہچانا، اور اس دیکھنے اور پہچاننے میں شک اور تردد نے راہ نہ پائی۔ اب رہی بات کہ کیا دیکھا، اس بارے میں بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا، لیکن صحیح مذہب یہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب تعالیٰ کو دیکھا، اور یہ دیکھنا کیا سر کی آنکھوں سے تھا یا دل کی آنکھوں سے، اس بارے میں مفسرین کے دونوں قول پائے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب عز و جل کو اپنے قلب مبارک سے دیکھا، اور مفسرین کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رب عز و جل کو حقیقتاً چشم مبارک سے دیکھا۔ یہ قول حضرت انس بن مالک، حضرت حسن اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دیدار سے امتیاز بخشا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 2 بار کلام فرمایا، اور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو 2 مرتبہ دیکھا۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار الہی کا انکار کیا، اور اس آیت کو حضرت جبریل علیہ السلام کے دیدار پر محمول کیا، اور فرمایا کہ جو کوئی کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا، اس نے جھوٹ کہا۔ اور اس بات کی دلیل کے طور پر یہ آیت لا تدرکہ الابصار تلاوت فرمائی۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے یہاں چند باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نفی میں ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اثبات میں، اور جب نفی اور اثبات میں ٹکراؤ ہو تو مثبت ہی مقدم ہوتا ہے، کیونکہ نفی کرنے والا کسی چیز کی نفی اس لیے کرتا ہے کہ اس نے نہیں سنا، اور کسی چیز کو ثابت کرنے والا اثبات اس لیے کرتا ہے کہ اس نے سنا اور جانا، تو علم ثابت کرنے والے کے پاس ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ کلام حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نقل نہیں کیا، بلکہ آیت سے جو آپ نے مسئلہ اخذ کیا اس پر اعتماد فرمایا، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اپنی رائے ہے، جبکہ در حقیقت آیت میں ادراک یعنی احاطہ کی نفی ہے، دیکھ سکنے کی نفی نہیں ہے۔ صحیح مسئلہ یہی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دیدار الہی سے مشرف فرمائے گئے۔ مسلم شریف کی حدیث مرفوع سے بھی یہی ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو کہ حبر الامت ہیں، وہ بھی اسی پر ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھاتے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج اپنے رب عز و جل کو دیکھا۔ امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا، اس کو دیکھا، اس کو دیکھا۔ امام صاحب یہ فرماتے ہی رہے یہاں تک کہ سانس ختم ہو گیا، پھر آپ نے دوسرا سانس لیا۔ افتمارونہ علی ما یرا، تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ تفسیر صراط الجنان،
ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین کو جب معراج شریف کے واقعات معلوم ہوئے تو انہوں نے ان واقعات کا انکار کر دیا اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے طرح طرح کے سوالات کرنے لگے۔ کبھی کہتے کہ ہمارے سامنے بیت المقدس کے اوصاف بیان کریں، اور کبھی کہتے کہ راستوں میں سفر کرنے والے ہمارے قافلوں کے بارے میں خبر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے دیکھے ہوئے کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ انہوں نے تو سدرۃ المنتہا کے پاس وہ جلوہ بار بار دیکھا، کیونکہ نمازوں میں تخفیف کی درخواست کرنے کے لیے چند بار چڑھنا اور اترنا ہوا۔ یہاں ہم صحیح بخاری کی وہ روایت بیان کرتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بار بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ذکر ہے۔ چنانچہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات مجھ پر ہر دن میں 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ پھر میں واپس ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے کہا، آپ کو کیا حکم دیا گیا؟ میں نے کہا، ہر دن میں 50 نمازوں کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ کی امت ہر دن 50 نمازیں ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھے گی۔ اللہ عز و جل کی قسم، میں نے آپ سے پہلے لوگوں کی آزمائش کی اور بنی اسرائیل کو تو خوب آزمایا ہے، لہذا آپ اپنے رب عز و جل کی طرف لوٹیے اور اس سے اپنی امت کے لیے آسانی مانگیے۔ چنانچہ میں واپس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے 10 نمازیں کم کر دیں۔ پھر میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پہلے جیسا کلام کیا۔ میں پھر رب تعالیٰ کی طرف لوٹا تو اس نے مجھ سے 10 معاف فرما دیں۔ میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے پھر پہلے جیسا کلام کیا۔ میں پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے 10 اور معاف کر دیں۔ میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا، انہوں نے پھر وہی کہا۔ میں پھر لوٹا تو مجھے ہر دن 10 نمازوں کا حکم دیا گیا۔ میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا، انہوں نے پھر وہی کہا۔ میں پھر لوٹا تو مجھے ہر دن 5 نمازوں کا حکم دیا گیا۔ میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا اور انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ میں نے کہا، ہر دن 5 نمازیں ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی امت ہر دن 5 نمازوں کی طاقت نہیں رکھتی۔ میں نے آپ سے پہلے لوگوں کی آزمائش کر لی ہے اور بنی اسرائیل کو تو میں نے اچھی طرح آزما لیا ہے۔ آپ پھر اپنے رب عز و جل کی طرف لوٹیے، آپ اس سے اپنی امت کے لیے کمی کا سوال کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، میں نے اپنے رب عز و جل سے اتنے سوال کر لیے کہ اب شرم کرتا ہوں، لیکن میں راضی ہوں اور تسلیم کرتا ہوں۔ اس روایت پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جن خدشات کا ذکر ہے، ان کا ثبوت فی زمانہ عام نظر آتا ہے، اور آج مسلمانوں کے لیے جتنا مشکل 5 نمازیں ادا کرنا ہے، شاید ہی کوئی چیز ان کے لیے اتنی مشکل ہو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ تفسیر صراط الجنان۔ سدرۃ المنتہا بیری کا ایک درخت ہے، اس کی جڑ 6 آسمان میں ہے اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان میں پھیلی ہیں، جبکہ بلندی میں وہ 7ویں آسمان سے بھی گزر گیا ہے۔ اس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں جیسے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں۔ مفسرین نے اس درخت کو سدرۃ المنتہا کہنے کی مختلف وجوہات بیان کی ہیں۔ ان میں سے 2 وجوہات یہ ہیں۔ نمبر 1، فرشتے، شہداء اور متقی لوگوں کی ارواح اس سے آگے نہیں جا سکتی، اس لیے اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ نمبر 2، زمین سے اوپر جانے والی چیزیں اور اوپر سے نیچے آنے والی چیزیں اس تک آ کر رک جاتی ہیں، اس لیے اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ کو سدرۃ المنتہا پر لے جایا گیا، اور سدرہ 6 آسمان پر ہے۔ زمین سے اوپر جانے والی چیزیں سدرہ پر آ کر رک جاتی ہیں، پھر انہیں وصول کیا جاتا ہے، اور اوپر سے نیچے آنے والی چیزیں اس تک آ کر رک جاتی ہیں، پھر انہیں وصول کیا جاتا ہے۔ عندها جنت المأوى، اس کے پاس جنت الماوا ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ نہ کسی طرف پھری اور نہ حد سے بڑھی۔
تفسیر صراط الجنان، جنت المأوا، یہ وہ جنت ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے قیام فرمایا تھا اور اسی جنت سے آپ زمین پر تشریف لائے تھے۔ اذ یغشی السدرہ، جب سدرہ پر چھا رہا تھا، یعنی سدرہ کو فرشتوں نے اور انوار نے گھیرا ہوا تھا۔ ما زاغ البصر، آنکھ نہ کسی طرف پھری، یعنی اس دیدار کے وقت آنکھ نہ کسی طرف پھری اور نہ ادب کی حد سے بڑھی۔ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قوت کے کمال کا اظہار ہے کہ اس مقام میں جہاں عقلیں حیرت زدہ ہیں آپ ثابت قدم رہے اور جس نور کا دیدار مقصود تھا اس سے بہرہ اندوز ہوئے، دائیں بائیں کسی طرف توجہ نہ فرمائی اور نہ مقصود کے دیدار سے آنکھ پھیری، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح بے ہوش ہوئے بلکہ اس مقام میں ثابت رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طاقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاقت سے زیادہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تجلی دیکھ کر بے ہوش ہو گئے اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا تو نہ آنکھ جھپکی، نہ دل گھبرایا اور نہ ہی بے ہوش ہوئے۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بے شک اس نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی بے شک حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی اور عظیم نشانیاں دیکھیں اور ملک و ملکوت کے عجائبات کو ملاحظہ فرمایا اور آپ کا علم تمام غیبی ملکوتی معلومات پر محیط ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ افرأیتم اللات والعزی، تو اے لوگوں کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا، ومناة الثالثة الأخرى، اور ایک اور تیسری منات کو۔ تفسیر صراط الجنان، یہاں سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے اور شرک سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ان آیات میں لات و عزیٰ اور منات کا ذکر ہے۔ یہ ان بتوں کے نام ہیں جنہیں مشرکین پوجتے تھے، اور ان آیات میں ارشاد فرمایا گیا کہ کیا تم نے ان بتوں کو تحقیق اور انصاف کی نظر سے دیکھا ہے؟ اگر تم نے اس طرح دیکھا ہو تو تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ بت محض بے قدرت ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو کہ قادر اور برحق معبود ہے اسے چھوڑ کر ان بے قدرت بتوں کو پوجنا اور اس کا شریک ٹھہرانا کس قدر عظیم ظلم ہے اور عقل و دانش کے خلاف ہے۔ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، کیا تمہارے لیے بیٹا اور اس کے لیے بیٹی ہے؟ جب تو یہ غیر منصفانہ تقسیم ہے۔ تفسیر صراط الجنان، ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ بت اور فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے لیے بیٹا اور اس کے لیے بیٹی ہے؟ حالانکہ بیٹی تمہارے نزدیک ایسی بری چیز ہے کہ جب تم میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے اور رنگ سیاہ ہو جاتا ہے اور لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، حتیٰ کہ تم بیٹیوں سے اتنی نفرت کرتے ہو کہ انہیں زندہ درگور کر ڈالتے ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بتاتے ہو۔ یہ کتنی غیر منصفانہ تقسیم ہے کہ جو چیز اپنے لیے بری سمجھتے ہو وہ خدا کے لیے تجویز کرتے ہو۔ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، یہ تو صرف چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی حقانیت پر کوئی سند نہیں اتاری۔ إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، وہ تو نرے گمان اور نفس کی خواہشوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، حالانکہ بے شک ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی ان بتوں کا نام الہ اور معبود تم نے اور تمہارے باپ دادا نے بالکل غلط طور پر رکھ لیا ہے، نہ یہ حقیقت میں الہ ہے نہ معبود۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حقانیت پر کوئی سند نہیں اتاری، بلکہ مشرکین کا بتوں کو پوجنا عقل، علم اور اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے خلاف نفس اور خواہشات کی اتباع اور وہم پرستی کی بنا پر ہے، حالانکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک اور اللہ تعالیٰ کے رسول تشریف لا چکے ہیں، اور انہوں نے صراحت کے ساتھ بار بار بتایا ہے کہ بت معبود نہیں
اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں۔ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو ہر وہ چیز حاصل ہے جس کی اس نے تمنا کی؟ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، تو آخرت اور دنیا سب کا مالک اللہ ہی ہے۔ تفسیر صراط الجنان، یہاں انسان سے مراد مشرک ہے اور اس کی تمنا سے مراد بتوں کی شفاعت ہے، اور آیت کا معنی یہ ہے کہ کافر بتوں کے ساتھ جو جھوٹی امیدیں وابستہ رکھتے ہیں کہ وہ ان کی شفاعت کریں گے اور ان کے کام آئیں گے، یہ امیدیں بالکل باطل ہیں۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، تو آخرت اور دنیا سب کا مالک اللہ ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اسے ہی کچھ عطا فرماتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کی ہو اور اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کا مالک ہے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ کافر اپنے من پسند معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ جان لیں کہ آخرت اور دنیا سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ کافر کو اس کے کفر کی سزا چاہے دنیا میں دے یا آخرت تک اسے مہلت دے دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں کہ ان کی سفارش کچھ کام نہیں آتی مگر جب کہ اللہ اجازت دے دے جس کے لیے چاہے اور پسند فرمائے۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب اور مقام رکھنے کے باوجود فرشتے صرف اس کے لیے شفاعت کریں گے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے مومن کے لیے فرشتے شفاعت کریں گے، اور جب شفاعت کے معاملے میں فرشتوں کا یہ حال ہے تو بتوں سے شفاعت کی امید رکھنا انتہائی جہالت اور حماقت ہے، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ قرب حاصل ہے اور نہ کفار شفاعت کے اہل ہیں۔ ان الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمیۃ الانثى، بے شک آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے فرشتوں کے عورتوں جیسے نام رکھتے ہیں۔ وما لهم به من علم، اور انہیں اس کا کوئی علم نہیں۔ ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا، وہ تو صرف گمان کے پیچھے ہیں اور بے شک گمان یقین کی جگہ کچھ کام نہیں دیتا۔ فأعرض عما تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیاة الدنیا، تو تم اس سے منہ پھیر لو جو ہماری یاد سے پھرا اور اس نے صرف دنیاوی زندگی کو چاہا۔ تفسیر صراط الجنان، ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو آخرت میں دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں رکھتے، وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو اس کی بیٹیاں بتا کر ان کے عورتوں جیسے نام رکھتے ہیں، حالانکہ انہیں خود بھی اس بات کا کوئی یقینی علم نہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، بلکہ وہ تو فرشتوں کو عورتیں کہنے میں صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یقین کی جگہ گمان کچھ کام نہیں دیتا، کیونکہ حقیقت حال علم اور یقین سے معلوم ہوتی ہے، نہ کہ وہم و گمان سے۔ لہذا اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ اس سے منہ پھیر لیں جو ہمارے قرآن پر ایمان لانے سے پھرا اور اس نے صرف دنیاوی زندگی کو چاہا اور آخرت پر ایمان نہ لایا کہ اس کا طلبگار ہوتا اور آخرت کے لیے کچھ عمل کرتا۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور بے شک گمان یقین کی جگہ کچھ کام نہیں دیتا۔ تفسیر صراط الجنان، اس مقام پر ایک بات ذہن نشین رکھے کہ علماء اکرام نے جن شرعی مسائل کا حکم قرآن پاک یا احادیث طیبہ وغیرہ میں نہ پایا، تو ان مسائل کا شرعی حکم قرآن و حدیث وغیرہ میں موجود ان جیسے دیگر مسائل پر قیاس کرتے ہوئے بیان فرمایا، اور وہ قیاس جو قرآن پاک، حدیث پاک اور اجماع کے موافق ہو وہ بالکل حق ہے، جبکہ وہ قیاس جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرمان کے مقابلے میں ہو وہ ناحق ہے، بلکہ بعض صورتوں میں کفر ہے۔ اور یہاں آیت میں بھی اسی گمان کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرمان کے مقابلے میں ہو، نہ کہ اس گمان کا ذکر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرمان کے موافق ہو۔ قرآن و حدیث میں اس قیاس کے جائز ہونے کا ثبوت موجود ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرمان کے موافق ہو،
جیسے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا دنیاوی انجام بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، تو اے آنکھوں والوں عبرت حاصل کرو۔ یعنی ہر شخص اپنی عملی حالت کو ان کفار کی حالت پر قیاس کر لے تو اسے اپنا انجام خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ اور سنن ابو داود میں ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو ان سے ارشاد فرمایا جب تمہارے سامنے مقدمہ پیش ہوگا تو تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ عز و جل کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اس کا حکم نہ پاؤ تو کیسے فیصلہ کرو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے فیصلہ کروں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں اس کا حکم نہ پاؤ اور نہ ہی کتاب اللہ میں پاؤ تو کیسے فیصلہ کرو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور حقیقت تک پہنچنے میں کوتاہی نہ کروں گا۔ ان کی بات سن کر حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سینے کو تھپکا اور فرمایا خدا عز و جل کا شکر ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے ہوئے کو اس چیز کی توفیق بخشی جو اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرے۔ لہذا زیر تفسیر آیت کو قیاس کا مطلقاً انکار کرنے کی دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس نے صرف دنیاوی زندگی کو چاہا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مشرکین نہ آخرت کو مانتے ہیں اور نہ وہاں کے لیے تیاری کرتے ہیں، بلکہ ان کی ہر کوشش دنیا کے لیے ہوتی ہے۔ اور فی زمانہ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ کفار کی طرح آخرت کا انکار تو نہیں کرتے، بلکہ انہیں قیامت قائم ہونے یعنی مسلمانوں کو قیامت قائم ہونے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت کے دن اعمال کے حساب اور ان کی جزا و سزا پر ایمان ہے، لیکن وہ آخرت کی تیاری سے انتہائی غافل اور صرف اپنی دنیا سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آج مسلمان اپنی اولاد کو دنیاوی علوم و فنون کی تعلیم دینے اور اس تعلیم پر آنے والی بھاری اخراجات برداشت کرنے پر اس لیے تیار ہے کہ ان کی دنیا سنور جائے گی، جبکہ دینی اور مذہبی تعلیم دینے سے اس لیے کتراتے ہیں کہ کہیں ان کی دنیا خراب نہ ہو جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کل دینی مدارس میں زیادہ تر تعداد ان طالب علموں کی نظر آتی ہے جن کا تعلق غریب گھرانوں سے ہے۔ حضرت موسیٰ بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز پیدا نہیں فرمائی جو اسے دنیا سے زیادہ ناپسند ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا پیدا فرمائی ہے تب سے اس کی طرف نظر نہیں فرمائی۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اصل مقصود نہیں بنایا بلکہ اسے مقصود تک پہنچنے کا راستہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ذلك مبلغهم من العلم ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى۔ یہ ان کے علم کی انتہا ہے، بے شک تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکا، اور وہ خوب جانتا ہے جس نے ہدایت پائی۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ کفار اس قدر کم عقل اور کم علم ہے کہ انہوں نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ان کے علم کی انتہا وہم اور گمان ہے جو انہوں نے باندھ رکھے ہیں کہ معاذ اللہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، وہ ان کی شفاعت کریں گے، اور اس باطل وہم پر بھروسہ کر کے انہوں نے ایمان اور قرآن کی پرواہ نہ کی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر کفار کے علم کی حد بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ ترجمہ آنکھوں کے سامنے کی دنیاوی زندگی کو جانتے ہیں اور وہ آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔
اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ برائی کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور نیکی کرنے والوں کو نہایت اچھا صلہ عطا فرمائے۔ تفسیر صراط الجنان یعنی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اس نے کائنات کی تخلیق اس لیے فرمائی تاکہ مخلوق میں سے جس نے اس کی نافرمانی کی اور برے اعمال میں مصروف رہا اسے جہنم کی سزا دے، اور جنہوں نے دنیا میں اس کی اطاعت و فرما برداری کی اور نیک اعمال کیے انہیں انتہائی اچھا صلہ یعنی جنت عطا فرمائے۔ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے، بے شک تمہارے رب کی مغفرت وسیع ہے۔ هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، وہ تمہیں خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں حمل کی صورت میں تھے۔ فلا تزکوا انفسکم، تو تم خود اپنی جانوں کی پاکیزگی بیان نہ کرو۔ هو اعلم بمن اتقى، وہ خوب جانتا ہے اسے جو پرہیزگار ہوا۔ تفسیر صراط الجنان، گناہ وہ عمل ہے جس کا کرنے والا عذاب کا مستحق ہو، یا یوں کہہ لیں کہ ناجائز کام کرنے کو گناہ کہتے ہیں۔ بہرحال گناہ کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 صغیرہ، نمبر 2 کبیرہ۔ کبیرہ گناہ وہ ہے جس کے کرنے پر دنیا میں حد جاری ہو، جیسے قتل، زنا اور چوری وغیرہ، یا اس پر آخرت میں عذاب کی وعید ہو، جیسے غیبت، چغل خوری، خود پسندی اور ریاکاری وغیرہ۔ اور فواحش میں ہر قبیح قول، فعل اور تمام صغیرہ کبیرہ گناہ داخل ہیں۔ البتہ یہاں فواحش سے وہ کبیرہ گناہ مراد ہیں جن کی قباحت اور فساد بہت زیادہ ہو، جیسے زنا کرنا، قتل کرنا اور چوری کرنا وغیرہ۔ اور صغیرہ گناہ وہ ہے جس میں بیان کردہ باتیں نہ پائی جاتی ہوں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ نیکی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے، کہ اتنا تو کبیرہ گناہوں سے بچنے کی برکت سے معاف ہو جاتا ہے۔ بے شک تمہارے رب عز و جل کی مغفرت وسیع ہے، تو وہ جو گناہ چاہے بغیر توبہ کے معاف کر دے۔ یاد رہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت بہت وسیع ہے، وہ چاہے تو بڑے سے بڑے گناہ گار مسلمان کو بغیر توبہ کے معاف فرما دے۔ البتہ گناہوں کی معافی کے معاملے میں اصول یہ ہے کہ کبیرہ گناہ سچی توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں، اور صغیرہ گناہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی برکت سے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی صغیرہ گناہ مسلسل کرتے رہیں تو وہ صغیرہ نہیں رہتا بلکہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توبہ کرنے سے کبیرہ گناہ باقی نہیں رہتا، اور صغیرہ گناہ کرتے رہنے سے صغیرہ نہیں رہتا بلکہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی فضیلت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے دوسرے گناہ بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو بندہ 5 نمازیں ادا کرتا رہتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور 7 کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے اور اسے کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ نوٹ: کبیرہ گناہوں سے متعلق مزید معلومات کے لیے سورہ نساء کی آیت نمبر 31 کے تحت تفسیر ملاحظہ فرمائے۔ نیز اس موضوع پر علامہ ابن حجر مکی کی تالیف الزواجر عن اقتراف الکبائر کا مطالعہ بھی بہت مفید ہے۔ ہوا اعلم بکم، وہ تمہیں خوب جانتا ہے۔ شان نزول: یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو نیکیاں کرتے اور اپنے عملوں کی تعریف کرتے تھے اور کہتے تھے، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والوں، تم فخریہ طور پر اپنی نیکیوں کی تعریف نہ کرو، اور جس کی حقیقت کے بارے میں تم نہیں جانتے اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے پاکیزہ ہوں اور میں زیادہ متقی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات کو خود جاننے والا ہے۔
وہ ان کی ہستی کی ابتدا سے لے کر آخری ایام تک کے جملہ احوال جانتا ہے۔ وہ ان بندوں کو خوب جانتا ہے جو پرہیزگار ہیں، اور اسی کا جاننا کافی ہے کیونکہ وہی جزا دینے والا ہے۔ لہذا دوسروں پر اپنے اعمال کا اظہار اور نام و نمود سے کیا فائدہ؟ ریاکاری، نام و نمود اور خود پسندی کی مذمت۔ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں ریاکاری، اپنی نمود و نمائش اور خود پسندی کرنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ البتہ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اعتراف اور اطاعت و عبادت پر مسرت اور اس کے ادائے شکر کے لیے نیکیوں کا ذکر کیا جائے تو جائز ہے۔ عبادت اور اطاعت کے معاملے میں خود پسندی بہت بڑی حماقت ہے کہ ہماری عبادتوں کی اوقات ہی کیا ہے جس پر ناز کیا جائے یا جس کی بنا پر خود کو اچھا سمجھا جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی بات کو منہاج العابدین میں بہت پیاری مثالوں کے ساتھ سمجھایا ہے۔ تفصیلی مطالعے کے لیے مذکورہ کتاب کا مطالعہ فرمائیں۔ یہاں صرف ایک مثال دی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں، جب کوئی بڑا بادشاہ تحفہ اور تحائف پیش کرنے کی اجازت دے اور اس کی خدمت میں امیر ترین لوگ، بادشاہ، بڑے بڑے مرتبے اور منصب والے، رئیس اور عقل مند لوگ طرح طرح کے قیمتی جواہرات، بہترین ذخیرے اور بے حساب مال و دولت کے تحائف پیش کرنے لگیں، پھر اگر کوئی سبزی بیچنے والا معمولی قسم کی سبزی یا کوئی دیہاتی کم قیمت انگور کا خوشہ لے کر ان بڑے بڑے رئیسوں اور دولت مندوں کی جماعت میں گھس جائے جو بہترین، عمدہ اور قیمتی تحائف لے کر کھڑے ہیں، اور بادشاہ کی خدمت میں ہدیے اور نذرانے کے طور پر وہ سبزی یا انگور کا خوشہ پیش کرے، پھر وہ بادشاہ اس کا نذرانہ قبول کر لے اور اس کے لیے بہترین اور نفیس شاہانہ لباس دینے اور اس کی عزت و احترام کرنے کا حکم دے، تو کیا یہ اس بادشاہ کا اس کے ساتھ انتہائی فضل و کرم نہ ہوگا؟ اور پھر اگر یہ سبزی بیچنے والا یا دیہاتی بادشاہ پر احسان جتانے لگے اور اپنے اس ہدیے پر اترائے اور اسے بہت بڑا سمجھے اور بادشاہ کے احسان و انعام کو فراموش کر دے، تو کیا ایسے شخص کو دیوانہ، بدحواس، بے وقوف، بے ادب، گستاخ اور انتہائی جاہل و ناسمجھ نہیں کہا جائے گا؟ لہذا اے مسلمان، تم پر لازم ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رات کے وقت نماز پڑھو اور 2 رکعت نماز کی ادائیگی سے فارغ ہو کر غور و فکر تو کرو کہ روئے زمین کے مختلف خطوں اور گوشوں میں اس رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ جانے کتنے خدام کھڑے ہوں گے۔ اسی طرح سمندروں میں، جنگلوں میں، صحراؤں میں، پہاڑوں میں اور شہروں میں کتنے اللہ تعالیٰ کے بندے بارگاہ الہی میں دست بستہ کھڑے ہوں گے، اور صدیقین، خائفین، مشتاقین، مجتہدین اور عاجزی کرنے والوں کی کتنی جماعتیں اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑی ہوں گی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے دربار میں کتنی ستھری عبادت اور کتنی خالص بندگی، ڈرنے والی جانوں، پاکیزہ زبانوں، رونے والی آنکھوں، خوف زدہ دلوں، کدورتوں سے پاک سینوں اور پرہیزگار اعضاء کی طرف سے پیش ہو رہی ہوں گی۔ اور تمہاری نماز، اگرچہ تم نے اسے اچھی طرح ادا کرنے میں، اس کے احکام اور اخلاص کی رعایت کرنے میں بھرپور کوشش کی ہوگی، لیکن پھر بھی اس بزرگ و برتر بادشاہ کے دربار میں پیش ہونے کے کہاں لائق ہوگی، اور ان عبادتوں کے مقابلے میں اس کی کوئی حقیقت نہیں جو وہاں پیش ہو رہی ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ تم نے ان عبادتوں کو غافل دل سے ادا کیا، اور اس میں طرح طرح کے عیوب و نقائص بھی ہیں، اور بدن بھی گناہوں کی پلیدی سے نجس و ناپاک، اور زبان قسم قسم کے گناہوں اور بےہودگیوں سے آلودہ ہے، تو ایسی ناقص نماز کہاں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے قابل ہے؟ افرائیت الذی تولی، تو کیا تم نے اسے دیکھا جو پھر گیا، وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، اور اس نے تھوڑا سا مال دیا اور روک رکھا۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے دین میں پیروی کی تھی۔ جب بعض مشرکین نے اسے آڑ دلائی اور کہا کہ تو نے اپنے بزرگوں کا دین چھوڑ دیا اور تو گمراہ ہو گیا ہے، تو اس نے کہا، میں نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے ایسا کیا ہے۔
آر دلانے والے کافر نے اس سے کہا کہ اگر تو شرک کی طرف لوٹ آئے اور اتنا مال مجھے دے دے تو تیرا عذاب میں اپنے ذمے لیتا ہوں۔ اس پر ولید اسلام سے منحرف اور مرتد ہو کر پھر شرک میں مبتلا ہو گیا، اور جس شخص کو مال دینا ٹھہرا تھا اسے ولید نے تھوڑا سا مال دیا اور باقی سے منع کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے اسے دیکھا جو ایمان اور اسلام سے پھر گیا اور اس نے عذاب اپنے ذمے لینے والے کو طے شدہ مال میں سے تھوڑا سا مال دیا اور باقی مال روک لیا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت عاص بن وائل سہمی کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ اکثر کاموں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تائید و موافقت کیا کرتا تھا، پھر اس سے پھر گیا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آیت ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی کہ اس نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بہترین اخلاق کا حکم فرماتے ہیں۔ اس صورت میں ان آیات کا معنی یہ ہوئے کہ کیا تم نے اسے دیکھا جس نے تھوڑا سا اقرار کیا اور لازم حق میں سے تھوڑا سا ادا کیا اور باقی حق کی ادائیگی سے باز رہا، یعنی ایمان نہ لایا۔ اعنده علم الغیب فہو یرا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے تو وہ دیکھ رہا ہے۔ تفسیر صراط الجنان، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ کیا اس شخص کے پاس غیب کا علم ہے جس کے ساتھی نے اس کے اخروی عذاب کو اپنے ذمے لیا ہے، اور اس غیب کے علم کی بنا پر اسے معلوم ہو گیا ہے کہ واقعی اس کا ساتھی اس کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے گا اور اس کے اخروی عذاب کو اپنے ذمے لے لے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ وابراہیم الذی وفا، یا کیا اسے اس کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم کے جس نے احکام کو پوری طرح ادا کیا۔ تفسیر صراط الجنان، اس آیت میں صحیفوں سے مراد یا توریت شریف کی تختیاں ہیں یا وہ صحیفے مراد ہیں جو توریت شریف سے پہلے نازل ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلے ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں کفار قریش سے زیادہ قریب ہیں۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم کے جس نے احکام کو پوری طرح ادا کیا۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان کا بیان ہے کہ انہیں جو کچھ حکم دیا گیا تھا وہ انہوں نے پورے طور پر ادا کیا۔ اس میں بیٹے کو ذبح کرنا بھی داخل ہے اور اپنا آگ میں ڈالا جانا بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ اور احکامات بھی داخل ہیں۔ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، وہ بات یہ ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ تفسیر صراط الجنان، اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے وہ مضمون بیان فرمایا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں ذکر فرمایا گیا تھا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وہ بات یہ ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی اور کوئی دوسرے کے گناہ پر پکڑا نہیں جائے گا۔ اس میں اس شخص کے قول کو باطل قرار دیا گیا ہے جو ولید بن مغیرہ کے عذاب کا ذمہ دار بنا تھا اور اس کے گناہ اپنے ذمے لینے کو کہتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے لوگ آدمی کو دوسرے کے گناہ پر بھی پکڑ لیتے تھے۔ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہوتا تو اس قاتل کی بجائے اس کے بیٹے یا بھائی یا بیوی یا غلام کو قتل کر دیتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو آپ نے اس کی ممانعت فرمائی اور ان تک اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پہنچایا کہ کوئی کسی کے گناہ کے بوجھ کی وجہ سے پکڑا نہیں جائے گا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی ہوگا جس کی اس نے کوشش کی۔ تفسیر صراط الجنان، اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی اپنی ہی نیکیوں سے فائدہ پاتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ مضمون بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ انہی امتوں کے لیے خاص تھا، جبکہ اس امت کے لیے ان کا اپنا عمل بھی ہے اور وہ عمل بھی ہے جو ان کو ثواب پہنچانے کے لیے کیا گیا ہو۔ اس آیت کے بارے میں مفسرین کے اور بھی اقوال ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ حکم ہماری شریعت میں اس آیت الحقنا بہم ذریتہم سے منسوخ ہو گیا۔
نمبر 2، یہاں انسان سے کافر مراد ہے، اور آیت کے معنی یہ ہیں کہ کافر کو کوئی بھلائی نہ ملے گی، البتہ اس نے دنیا میں جو بھلائی کی ہوگی تو دنیا ہی میں رزق کی وسعت یا تندرستی وغیرہ کے ذریعے اس کا بدلہ اسے دے دیا جائے گا، تاکہ آخرت میں اس کا کچھ حصہ باقی نہ رہے۔ نمبر 3، مفسرین نے اس آیت کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ آدمی عدل کے تقاضے کے مطابق وہی پائے گا جو اس نے کیا ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو چاہے عطا فرمائے۔ اس مقام پر ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ میت کو نیک اعمال کا جو ثواب پہنچایا جاتا ہے وہ اسے پہنچتا ہے، اور یہ بات کثیر احادیث سے ثابت ہے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، میری والدہ ماجدہ اچانک فوت ہو گئی ہیں، میرا خیال ہے کہ اگر وہ کوئی بات کرتی تو صدقہ دینے کا کہتی، اگر میں ان کی طرف سے خیرات کروں تو کیا انہیں ثواب ملے گا؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور وہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا اور میں ان کے پاس موجود نہیں تھا، اگر میں ان کی طرف سے کوئی خیرات کروں تو کیا انہیں ثواب پہنچے گا؟ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرا باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سعد کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو کون سا صدقہ افضل ہے؟ ارشاد فرمایا پانی۔ چنانچہ انہوں نے کنواں کھدوایا اور کہا، ہذہ لأم سعد، یہ سعد کی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ نیز ایصال ثواب کے درست ہونے پر صحیح العقیدہ علماء امت کا اجماع ہے، اور فقہ کی کتابوں میں بھی بکثرت مقامات پر اس کا جواز مذکور ہے۔ اسی لیے مسلمانوں میں جو یہ معمول ہے کہ وہ اپنے مردوں کو فاتحہ، سوئم، چہلم برسی اور عرس وغیرہ میں عبادات اور صدقات سے ثواب پہنچاتے رہتے ہیں، ان کا یہ عمل احادیث کے بالکل مطابق ہے۔ نیز یہ بھی یاد رکھیں کہ ایصال ثواب کے لیے شریعت کی طرف سے کوئی دن خاص نہیں، بلکہ جب چاہیں جس وقت چاہیں ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اور اگر عزیز رشتہ داروں یا دوست احباب کی سہولت کے لیے دن معین کر کے ایصال ثواب کیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور یہ کہ اس کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی، ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، پھر اسے اس کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا۔ تفسیر صراط الجنان۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور یہ کہ اس کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ان قریب قیامت کے دن ہر شخص کے اعمال اسے نظر آئیں گے۔ اس کی ایک صورت یہ ہوگی کہ اس کا نامہ اعمال اسے دیا جائے گا اور وہ اپنے نامہ اعمال میں اور میزان میں اپنے عمل دیکھے گا۔ اس میں مومن کے لیے بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کے نیک اعمال دکھائے گا تاکہ اسے خوشی حاصل ہو، اور کافر کے لیے وعید ہے کہ وہ اپنے برے اعمال دیکھ کر ان کی وجہ سے غم زدہ ہوگا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اچھے اعمال کو حسین و جمیل شکل عطا کی جائے گی اور برے اعمال کو بری صورت پہ ڈھال دیا جائے گا تاکہ انہیں دیکھنا مومن کے لیے خوشی اور کافر کے لیے غم کا باعث ہو۔ ثم یجزاہ الجزاء الاوفى، پھر اسے اس کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا، یعنی اعمال دیکھنے کے بعد پھر اللہ تعالی ہر انسان کو اس کے اچھے اور برے اعمال کا بھرپور بدلہ دے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور یہ کہ بے شک تمہارے رب ہی کی طرف انتہا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ غم نہ کریں، کیونکہ تمام مخلوق کی انتہا آپ کے رب عز و جل کی طرف ہے اور آخرت میں انہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ وہی نیک اور بد انسان کو اس کے اعمال کی جزا دے گا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہگار کو ڈراتے ہوئے اور نیکوکار کو ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے سننے والوں، بے شک تمام مخلوق کی انتہا تمہارے رب عز و جل کی طرف ہے۔ یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی تاکہ گناہگار اپنے گناہوں سے باز آ جائے اور نیکوکار اپنے نیک اعمال اور زیادہ کرے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى،
اور یہ کہ وہی ہے جس نے ہنسایا اور رلایا۔ تفسیر صراط الجنان یعنی ایک ہی محل میں مختلف اوقات میں ایک دوسرے کے مخالف دو چیزیں رونے اور ہنسنے کو پیدا کرنے پر اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدرت اور اس کے پیدا کرنے سے ہیں۔ اس کے علاوہ مفسرین نے اس آیت کے اور بھی معنی بیان فرمائے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل کر کے ہنسائے گا اور اہل جہنم کو جہنم میں داخل کر کے رلائے گا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ دنیا والوں میں سے جسے چاہتا ہے ہنساتا ہے اور جسے چاہتا ہے رلاتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ زمین کو نباتات کے ذریعے ہنساتا ہے اور آسمان کو بارش کے ذریعے رلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ کہ وہی ہے جس نے موت اور زندگی دی۔ تفسیر صراط الجنان، اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی دنیا میں موت دی اور وہی آخرت میں زندگی عطا فرمائے گا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی باپ دادا کو موت دی اور ان کی اولاد کو زندگی بخشی۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو کفر کی موت سے ہلاک کیا اور ایمانداروں کو ایمانی زندگی بخشی۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ دو جوڑے بنائے نطفے سے جب اسے ڈالا جائے۔ تفسیر صراط الجنان، ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب رحم میں نطفہ ڈالا جائے تو ان نطفے سے انسانوں اور حیوانات کے نر اور مادہ دو جوڑے اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت معلوم ہوئی کہ سانچہ ایک ہے مگر اس میں بننے والے برتن مختلف ہیں، کہ ایک رحم ایک ہی نطفہ مگر کبھی اس سے لڑکا بنتا ہے، کبھی لڑکی، کبھی نر، کبھی مادہ۔ سبحان اللہ۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اور یہ کہ دوبارہ زندہ کرنا اسی کے ذمے ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور یہ کہ وہی ہے جس نے غنی کیا اور قناعت دی۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور یہ کہ وہی شاعراں نامی ستارے کا رب ہے۔ تفسیر صراط الجنان، وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اور یہ کہ دوبارہ زندہ کرنا اسی کے ذمے۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ پر زندہ کرنا واجب ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت میں زندہ فرمانے کا وعدہ فرما دیا ہے، اس لیے اپنے وعدے کو پورا فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ مخلوق کو اس کی موت کے بعد زندہ فرمائے گا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى، اور یہ کہ وہی ہے جس نے غنی کیا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کو مال و دولت سے نواز کر غنی کرتا ہے اور قناعت کی نعمت سے بھی وہی نوازتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور یہ کہ وہی شعراء کا رب ہے۔ شعراء ایک ستارہ ہے جو کہ شدید گرمی کے موسم میں جوزہ ستارے کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ دور جاہلیت میں ایک قبیلے کے لوگ اس کی عبادت کرتے تھے، اور ان میں سب سے پہلے عبادت کا طریقہ اس کے ایک سردار ابو کشبہ نے جاری کیا۔ اس آیت میں انہیں بتایا گیا کہ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے، اور جس ستارے کی تم پوجا کرتے ہو اس کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، لہذا صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، اور یہ کہ اسی نے پہلی عاد کو ہلاک فرمایا اور ثمود کو تو اس نے کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ تفسیر صراط الجنان، وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور یہ کہ اسی نے پہلی عاد کو ہلاک فرمایا۔ قوم عاد دو ہیں، ایک حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، یہ چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے تیز آندھی سے ہلاک ہوئے تھے، اسی لیے انہیں پہلی عاد کہتے ہیں، اور ان کے بعد والوں کو دوسری عاد کہتے ہیں کیونکہ وہ انہی کی اولاد میں سے تھے۔ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، اور ثمود کو تو اس نے کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ ثمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کی چیخ سے ہلاک کیا اور ان میں سے کوئی بھی باقی نہ بچا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، اور ان سے پہلے نوح کی قوم کو ہلاک کیا، بے شک وہ ان دوسروں سے بھی زیادہ ظالم اور سرکش تھے۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی عاد اور ثمود سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر کے ہلاک کیا، بے شک وہ ان عاد اور ثمود سے بھی زیادہ ظالم اور سرکش تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام ان میں 1000 برس کے قریب تشریف فرما رہے، لیکن انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا اور ان کی سرکشی بھی کم نہ ہوئی۔ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، اور اس نے الٹنے والی بستیوں کو نیچے گرایا۔ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّا،
پھر ان بستیوں کو اس نے ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپ لیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تو اے بندے تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرے گا۔ تفسیر صراط الجنان۔ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، اور اس نے الٹنے والی بستیوں کو نیچے گرایا۔ ان بستیوں سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں ہیں جنہیں حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھا کر اوندھا کر کے زمین پر ڈال دیا اور ان بستیوں کو زیر و زبر کر دیا۔ فغشاها ما غشا، پھر ان بستیوں کو اس نے ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپ لیا، یعنی بستیوں کو الٹنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو نشان لگے ہوئے پتھروں کی خوفناک بارش سے ڈھانپ دیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تو اے بندے تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی نعمتیں بے شمار ہیں جن میں سے بعض کا اوپر تذکرہ ہوا ہے۔ پھر اے بندے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی کون کون سی نعمتوں میں شک کرے گا۔ هذا نذیر من النذر الاولى، یہ پہلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں۔ ازفت الازفہ، قریب آنے والی قیامت قریب آ گئی۔ لیس لها من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا اسے کوئی کھولنے والا نہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ یعنی اے لوگوں، جس طرح پہلے ڈر سنانے والے اپنی قوموں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، اسی طرح تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ایک ڈر سنانے والے عظیم رسول ہیں جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ ازفت الازفہ، قریب آنے والی قریب آ گئی۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہے اور جب قیامت قائم ہونے کا وقت آئے گا تو اسے اللہ تعالیٰ ہی ظاہر فرمائے گا۔ اسی سے متعلق ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کے قائم ہونے کا وقت کب ہے؟ تم فرماؤ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، اسے وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بھاری پڑ رہی ہے، تم پر وہ اچانک ہی آ جائے گی۔ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، تو کیا اس بات پر تم تعجب کرتے ہو؟ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تو اللہ کے لیے سجدہ کرو اور عبادت کرو۔ تفسیر صراط الجنان۔ افمن هذا الحدیث تعجبون، تو کیا اس بات پر تم تعجب کرتے ہو؟ ان آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار قریش کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے کی وجہ سے اس قرآن کا انکار کرتے ہو اور اس کا مذاق اڑاتے ہوئے ہنستے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کی جو وعیدیں اس میں بیان ہوئی ہیں انہیں سن کر روتے نہیں، حالانکہ تم نافرمان ہو اور اس قرآن میں ذکر کی گئی عبرت اور نصیحت انگیز باتوں سے غفلت میں پڑے ہوئے ہو اور اس کی آیتوں سے منہ پھیرتے ہو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ، تو اللہ کے لیے سجدہ کرو، یعنی اے ایمان والوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ نوٹ: یاد رہے کہ یہ آیت آیات سجدہ میں سے ہے، اسے پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ سورہ النجم ہماری ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ مکمل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی اس سورہ مبارکہ کی خوب خوب برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم بلغنا رمضان بالصحة والعافیہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔